درد کے سفیر لالا عطا اللہ خان اسخیلوی، جن سے آپ ضرور واقف ہوں گے، لیکن انہی کے بیٹے سانول اسخیلوی آپ کی کون سی معروف فلمی ایکٹریس بیوی کی اولاد ہیں؟ اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اور پھر اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنا چاہتے تھے، لیکن موسیقی میں اور فلمی دنیا میں کیسے آئے؟ یہ دلچسپ کہانی کیا ہے؟ والد کی طرح آپ کو بھی محبت ہو گئی تو آپ کے والد نے اسی وقت کیا کیا، کیونکہ وہ تو خود بھی پہلے اسی مصیبت کا شکار ہو چکے تھے؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ چاہتے ہیں کہ عطا اللہ اسخیلوی کا بیٹا ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کامیابیاں سمیٹے، اور اگر آپ عطا اللہ اسخیلوی کے چاہنے والے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو پھر ضرور سبسکرائب۔ رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجشی سہی پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجشی سہی۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی اردو اور سرائکی سمجھنے والے ہیں، وہاں درد کی دولت کو عام کرنے والے لالا عطا اللہ خان اسخیلوی، جن کا تعلق تو میاں والی سے ہے، موسیقی میں آنا چاہتے تھے۔ والدین نہیں چاہتے تھے کہ نیازی خاندان کا ایک چشم و چراغ اسی شعبے میں آئے، اسی لیے انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر وہاں پر آپ پہل تو کراچی آئے اور وہاں پر ٹرک ڈرائیوری کی، بیرا گیری بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن وہاں پر پھر جب آپ کامیاب ہوئے، آپ کا نام ایک کامیاب سنگر کے طور پر ابھرا اور پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے بن گئے، تو آپ پھر لاہور مقیم ہو گئے، کیونکہ لاہور میں بڑے اچھے مواقع تھے جو میاں والی یا کسی اور شہر میں رہتے ہوئے آپ کو نہیں مل سکتے تھے۔ اور وہاں پر آپ نے شادی بھی کر لی، لیکن آپ کی جو پہلی محبت تھی وہ ناکام ٹھہری تھی، اور آپ نے اسی کے بعد پھر پے در پے شادیاں کیں، 4 شادیاں کیں جو ناکام ہوئیں، اور پھر آپ نے معروف فلمی اداکارہ بازغہ سے شادی کی، جو اپنے وقت کے کئی کامیاب فلموں اور ڈراموں کی معروف ترین ہیروئن تھی۔ سلطان راہی کے ساتھ ان کا طوطی بولتا تھا، اور وہ فلمی دنیا کی بڑی نامور شخصیت تھی۔ اسی سے پھر آپ کے بچے پیدا ہوئے، جنہی میں سے ایک کا نام سانول اسخیلوی ہے۔ سانول اسخیلوی لاہور میں پیدا ہوئے، لیکن ان کے والد کا تعلق میاں والی سے تھا، تو اسی لیے وہ بھی میاں والی سے خصوصی محبت رکھتے ہیں، اور بچپن ہی سے آپ نے اپنے ارد گرد جو ماحول دیکھا وہ موسیقی کا ماحول تھا۔ موسیقی آپ کے چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ آپ کے والد سے جو بھی دوست ملنے آتے، وجہ ملنے کی موسیقی ہی ہوا کرتی، تو اسی لیے آپ کے دل میں بھی موسیقار بننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ لیکن لالا عطا اللہ اسخیلوی یہ چاہتے تھے کہ ان کا پہلا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرے، اسی لیے بچپن ہی سے انہوں نے جہاں پر آپ کو موسیقی کی طرف راغب کرنا شروع کیا، وہاں پر آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے کی کوشش بھی کی، اور اسی سلسلے میں آپ کو باہر بھیجا۔ انگلینڈ کی یونیورسٹی آف لندن سے آپ نے ایسوسیٹ انجینئرنگ کی ڈگری کی اور ملک و قوم کا نام روشن کیا، اور یاد رہے کہ وہاں پر پاکستان کا فخر بن کر کچھ یوں ابھرے کہ نمایاں پوزیشن حاصل کی، تو ایک پاکستانی کے لیے بہت مشکل ہے اور ملک کے لیے اعزاز ہے۔ لیکن ناظرین، پھر یہ ذکر ہے 2006 کا، جب عطا اللہ اسخیلوی کے فرزند سانول اسخیلوی کو سپورٹس کی طرف دلچسپی ہو گئی۔ وہ بچپن ہی سے بڑے فٹ تھے، اسی لیے وہ کھیلنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی شعبہ ایسا ہو کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کریں، اور ان کے والد چونکہ ہر وقت عمران خان کے گن گاتے تھے، اسی لیے وہ بھی اب سپورٹس میں بطور آل راؤنڈر آنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایک پاکستانی سپورٹس کلب سے کھیلنا بھی شروع کر دیا، لیکن منزل ابھی بہت دور تھی، اور اسی کے بعد پھر آپ دوبارہ تھوڑے عرصے کے لیے انگلینڈ چلے گئے، اور جب آپ دوبارہ تھوڑے عرصے کے لیے انگلینڈ گئے تو وہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کو فلم انڈسٹری میں چانس مل سکتا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ آپ کے قریب ایک فلم بن رہی تھی، اور وہ لوگ لالا عطا اللہ اسخیلوی کے بڑے جاننے والے تھے اور ساتھ چاہنے والے بھی تھے، تو اسی لیے انہوں نے سانول اسخیلوی سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت ہیں، آپ کی جسامت بھی اچھی ہے، اور آپ ہمارے اس کردار کے لیے موزوں ترین ہیں، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم آپ کو کاسٹ کرتے ہیں۔ سانول اسخیلوی کو اسی وقت فلمی دنیا میں آنے کا کوئی شوق
نہیں تھا، کیونکہ جو ان کے اندر کا سنگر تھا وہ اگرچہ برقرار تھا لیکن بطور اسپورٹس مین وہ اسے پیچھے چھوڑ چکے تھے، اسی لیے انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر اسی کے بعد جب آپ نے اپنے والد عطا اللہ سخیلوی سے اس بارے میں بات کی تو والد نے کہا کہ میرے بیٹے، میں جب یہاں تک پہنچا ہوں تو مشکلات سہتا ہوا پہنچا ہوں، آپ کو پلیٹ میں رکھ کر سب کچھ مل رہا ہے، اگر آپ پھر بھی ایسا نہیں کرتے تو آپ کی غلطی ہوگی، کوشش کر لیں، کامیاب ہو گئی یا ناکام بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو اسی کے بعد سانول سخیلوی نے بھی سوچا کہ کیوں نہ ایک کوشش کر کے دیکھی جائے، اور انہوں نے اپنے والد کے حکم پر اس فلم میں کام کیا۔ سومی قسمت کہ وہ فلم اتنی مقبول نہ ہو سکی اور سانول سخیلوی کا بھی کیریئر ڈنکا ڈول ہونے لگا، لیکن ناظرین اسی کے بعد چونکہ وہ ایک ایسے مرد کا بیٹا تھا جو دنیا کی تمام مشکلات سہ چکا تھا اور تمام مشکلات کا اس نے سامنا کیا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ انہی سے کیسے نکلنا ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے آپ کو بلایا، موٹیویٹ کیا اور کہا کہ آپ کی آواز اچھی ہے، آپ تھوڑا عرصہ میرے سے تربیت لیں اور پھر موسیقی کی دنیا میں آئیں۔ سانول سخیلوی کو بھی یہ بات اچھی لگی، کیونکہ وہ تو بچپن ہی سے موسیقی میں آنا چاہتے تھے، لیکن پھر ان کی راہیں کچھ اور ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے والد سے تربیت لی اور والد نے انہیں 4 سال باقاعدگی سے روزانہ کی بنیاد پر کلاس دیتے ہوئے سکھایا، اور سانول سخیلوی کہتے ہیں کہ اگر میرے والد صاحب ملک یا شہر سے باہر ہوتے تھے مجھے کال کر کے سکھاتے تھے، بتاتے تھے، اور سبق کبھی مس نہیں۔ لیکن اسی کے بعد ناظرین جب عطا اللہ سخیلوی نے یہ محسوس کیا کہ میرا بیٹا پراپرلی سیکھ چکا ہے اور اب اسے باقاعدگی کے ساتھ ایک پروگرام میں لانا چاہیے، اور اسی لیے انہوں نے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا جو سانول سخیلوی کی منہ دکھلائی کی تقریب تھی، اور اسی میں طارق عزیز نے کمپیئرنگ کے فرائض سر انجام دیے اور شوکت علی، راحت فتح علی خان سمیت بڑے بڑے فنکاروں نے شرکت کی، اور سانول سخیلوی کو جہاں دعائیں دیں وہاں انہیں کامیابی کے گر بھی سکھائے، اور وہاں پر پہلی مرتبہ سانول سخیلوی نے اپنے باپ کے ساتھ فن کا مظاہرہ کیا جو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اسی کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا، اور 2012 میں جب آپ نے چل میریاں کے نام سے ایک گانا ریکارڈ کرایا اور منظر عام پہ لایا تو بہت مقبول ہوا، اور اس گانے نے اسے بہت فیم عطا کیا، اور یہ وہ پہلا گانا تھا جو سانول سخیلوی کی پہچان بنا، اور اسی کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا۔ سانول سخیلوی فلم ایکٹنگ میں بھی کام کرنے لگے، لیکن ہالی ووڈ کے لیے، پاکستان میں انہوں نے کوئی فلمیں نہیں کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی ایسے گانے بھی گائے، اور پھر آخرکار 2016 میں اپنے والد کے ساتھ کوک اسٹوڈیو میں آپ کو گانے کا موقع ملا، جس میں آپ لوگوں نے افضل عاجز کا لکھا ہوا گانا اللہ کرے سی چنگیاں گایا، اور آپ کے والد صاحب بھی اسی میں آپ کے ساتھی تھے، اور وہ پھر بہت مقبول ہوا، اس نے کامیابی کے ریکارڈ بنائے۔ تو اسی کے بعد کوک اسٹوڈیو نے آپ کو ایک اور چانس دیتے ہوئے ایک اور گانے کا موقع فراہم کیا، جو کہ آپ کے والد کا سابقہ گانا تھا جس کے بول سب مایا ہے سب مایا ہے۔ یہ گانا بھی بڑا مقبول ہوا، اور اسی میں بھی سانول سخیلوی نے بہت اچھا گایا۔ جب کوک اسٹوڈیو نے دیکھا کہ اس نوجوان کے گانے تو بڑے مقبول ہو رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو اور پلیٹ فارم دے دیے، اوپر مشتمل تھا کہ ہم دیکھیں گے کا پروجیکٹ بھی کوک اسٹوڈیو نے آپ کو دیا، اور وہ بھی آپ نے بہت اچھا گایا اور وہ بھی بڑا مقبول ہوا۔ تو اسی طرح سانول سخیلوی موسیقی کی دنیا میں وارد ہو گئے، اور اپنا یوٹیوب چینل بھی آپ نے بنا لیا، اور ساتھ آپ کے والد کے جو کچھ پرانے گیت تھے انہیں دوبارہ سے ریمکس کر کے منظر عام پہ لانا شروع کر دیا، جو کہ بہت پسند کیا جانے لگا۔ سانول سخیلوی کے والد آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بے شک میرا بیٹا ہے، لیکن اسے اپنی ایک پہچان بنانی چاہیے تاکہ لوگ اسے سانول سخیلوی کے نام سے جانیں، نہ کہ عطا اللہ سخیلوی کے نام سے، اور یہ میرا فخر تب بنے گا جب یہ اپنی پہچان بنائے گا۔ سانول سخیلوی بھی اس بارے میں کچھ ایسا ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری پہچان میرے والد ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ انہی کے نام کو آگے بڑھاؤں اور اپنی پہچان بناؤں، اور اسی لیے میں محنت کر رہا ہوں، لیکن میری محنت ابھی بہت دور ہے، میں نے ابھی تک بہت تھوڑا کام کیا ہے، اور میں اس تھوڑے کو بہتر کرتے ہوئے زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو سانول سخیلوی کے نیک مستقبل کے بارے میں بھی بہت سی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، اور ابھی ان کا ایک اور گانا رات چنے دی چاندنی جو آپ کے والد نے پہلے گانا گایا تھا منظر عام پر آ رہا ہے۔ دوستو